إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ذوالقعدہ کے مہینے میں ہیں اور آنے والا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، جس مہینے میں دور دراز سے مسلمان اور سارے عالم سے مسلمان حج کے ارکان کو مکمل کرنے کے لیے لبیک کہتے ہوئے اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار اور اپنے آرام کو چھوڑ کر مکہ کے شہر میں آ پہنچتے ہیں. یہ وہ مثال سارے عالم کے لیے واضح ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے کتنے ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اور یہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہم مسلمان وہ رسول کی سنت پر چلتے ہیں جسے خلیل اللہ کا لقب بھی عطا کیا گیا. وہ رسول کی قربانیوں کے ذریعے جو ہر مسلمان قیامت تک وہ زمزم کا پانی کا مزہ چکھنے والا ہے. کیا ہم وہ رسول کو جاننا نہیں چاہیں گے؟ وہ رسول جس کے قربانیوں کا مثال قرآن میں اللہ عز و جل نے بار بار دہرایا گیا. کیا ہم مسلمان ان رسولوں کی مثال کو چھوڑ کر ان ٹیلی ویژن، موسیقی اور فحش چیزوں کے پیچھے اپنا وقت بتانے والوں میں سے ہونا چاہیے گے؟ کیا ہم ان رسولوں کا مثال پر نظر ڈالنا نہیں چاہیں گے، ان کے سیرت پر نظر ڈالنا نہیں چاہیں گے جس کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن مجید میں گواہی دے رہا ہے؟ سورہ عمران کی آیت کو اٹھا کر پڑھے. اللہ فرمائے ان اللہ اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بے شک اللہ نے تمام جہاں کے لوگوں سے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو انتخاب فرما لیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی آیتوں کو پڑھے. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرتا ہے. بے رغبتی کا مطلب کہ دور ہو جانا، نہیں چاہنا. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں میں سے ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ ابراہیم کا مقام جو ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا، اللہ سبحانہ وتعالی دوسری آیت میں فرمائے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 130 میں اللہ فرمائے اِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، ہمارے سامنے دو بڑے نشانیاں ہیں اس آنے والے مہینے کے لیے۔ سب سے بڑی نشانی میں آپ کے سامنے رکھا کہ ایک مسلمان وہ مسلمان ہے کہ احکام کو مکمل کرنے کے لیے وہ سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا کہ بوڑھے لوگ، کہ بزرگ لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے وہ راستے طے کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ شاید کہ اب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ دوسری بڑی نشانی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہی ابراہیم علیہ السلام کی۔ دیکھیں کہ اللہ عز و جل کے احکام پر چلنے کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے وہ اللہ عز و جل کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس مقام پر پہنچنے کے بعد اے ایمان والو، جس مقام پر پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کے ذریعے جو اس امت مسلمہ کو بھی عطا کیا گیا وہ زندہ مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نشانی ہے، وہ ہے ماء زمزم۔ یہ ہے پانی زمزم جو ہم ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا ہے۔ تو پھر چلیں ہم اپنے آپ کو سوال کرتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کیا ہم نے اپنے رب کے احکام پر چلنے کے لیے کتنے مصیبتیں اٹھائی بتائیں؟ ہم نے اپنے اس چند دنوں کی زندگی میں اللہ کے کتنے احکام کو مکمل کرنے کے لیے، اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی بتائیں؟ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہم گانوں کو چھوڑ دیں، اپنے ٹیلی ویژنوں کو اپنی زندگی سے دور کر لیں، جوا اور فضول کاموں کو چھوڑ دیں اور اپنے چہروں پہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کو رکھیں اپنے چہروں پر؟ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ہم سب کو احکام دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 تو 8 کی آیتیں کو پڑھے۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب تم ہم سب کو تیرے احکام پر چلنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے اور تیری نافرمانیوں سے ہمیں دور کر دے اور تیری نافرمانیوں سے ہمیں بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے آگے بڑھتے ہیں اور اس آنے والے حج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ ایک اہم واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے ہم کئی باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مثالیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لینا ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بار بار دہرایا۔ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا مثال رکھے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی تھی اور آپ اس شہر میں رہا کرتے تھے جس کا نام القلدنیہ کے شہر کے نام سے معلوم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر میں آپ ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام آزاد تھا جو کہ بت پرستی کیا کرتے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو آپ کے والد آزاد کو دعوت دینا شروع کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے انکار کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ واقعہ کو پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی اہمیت والا واقعہ ہے، کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کوئی بھی چیز ہمیں بتا رہے ہیں وہ بڑی اہمیت والی ہو جاتی ہے۔ تو اس سیرت سے، اس واقعہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ واقعہ کو بیان کر رہے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم نے اس کے احوال سے بخوب
واقف تھے. پھر اللہ فرمایا اذ قال لأبيه. پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی بات واضح کی, ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن دیا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنے قوم کو کیسے دعوت پیش کی. یہ بڑا ہی اہمیت والا واقعہ ہے, تو غور سے سنیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التي انتم لها عاكفون. جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کو تم بنائے بیٹھے ہو کیا ہے, یہ کیا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ قوم میں موجود تھے جبکہ بت پرستی کیا جاتی تھی, اور آپ کے والد بھی ایک بت پرست تھے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتاتے وہ قوم نے کیا جواب دی. آپ ابراہیم علیہ السلام کو سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد اور قوم کو جواب میں دے کہہ رہے ہیں پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سب ہی یقیناً کھلے گمراہی میں مبتلا رہے. اللہ اکبر. اگر ہم ان آیتوں پر غور کریں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بھی رسولوں کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں, آپ بتائیں کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے رسولوں کی نیک اعمال کے بارے میں جیسے نماز کے بارے میں کیا تذکرہ کیا؟ نہیں. کیا زکات کے بارے میں تذکرہ کیا؟ نہیں. کیا ہم دیکھتے کہ رسولوں کے لیے جو روزہ رکھا اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا؟ نہیں. مگر ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں رسولوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلی ان کے مقصد کا بیان کیا, اور ان کے مقصد کیا تھی. یہی وہ مقصد آج آپ کو اور مجھے لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دہرایا ہے. اور اس جمعے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انٹروڈکشن کے بعد سب سے پہلے جو بیان کیا وہ ان کا مقصد, بھیجنے کا مقصد کا ذکر کیا کہ ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو, اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں کس طرح؟ اللہ کی عبادت کی طرف. اگر اے ایمان والو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں برکتیں پائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں رحمت آئے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امن ہے, ہمارے رشتہ داروں میں امن ہے, ہمارے قوم کے لوگوں میں امن ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عالم میں امن ہے, تو آپ کا اور میرا یہ مقصد رہنا چاہیے جو کہ رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد سے بھیجا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت دینا, اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. اور یہی احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو خصوصیت پیش کرتے ہوئے کہا. سورہ عمران آیت نمبر 110 میں اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم وہ بہترین امت پیدا کیے گئے ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو اور تم ایمان لاتے ہو. اللہ اکبر. تو اگر ہم یہ آیت میں فٹ ہونا چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر امہ میں سے شامل کر دے, کہ اللہ فرمائے کہ وہ خیر امہ کون ہے؟ جو لوگوں کی برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو. یہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے. اور یہ ذمہ داری رسولوں کے بعد, صحابہ کے بعد, علماء کے بعد یہ ذمہ داری آج مجھ پہ اور آپ پر آ کے بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے کانوں پر رکھی ہوئی ہے. یہ وقت ضرورت ہے کہ جو رسولوں نے جو جس چیز کی ذمہ داری لے کر چلی, آج آپ کو اور مجھے بھی یہ ذمہ داری لے کر چلنا ہے. بڑا اہم ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ واقعہ سے ہم اور کتنی چیزیں نکال سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 55 میں بتاتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا نہیں, در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے, جس نے انہیں پیدا کیا ہے, میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں.
یہ دعوت کا طور طریقہ بڑا ہی اہم ہے۔ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعہ سے ہم سب مسلمان کو سکھا رہا ہے اللہ عز و جل کہ ایک غیر مسلمان جو کہ بت پرستی کرتا ہے اس کو ہم دعوت کیسے پیش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا کام بڑا ہی آسان کر دیا ہے۔ ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں خواہش اٹھے، ہمارے دل میں چاہت اٹھے کہ میرے غیر مسلمان بھائی کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے چلو، اس بت پرستی سے چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف لے چلو۔ یہی وہ مقصد زندگی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہی وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعوت پیش کی۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم اپنے باپ دادا کو دیکھے کہ وہ بت پرست تھے اور ہم بھی بت پرستی کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ جواب دیے کہ نہیں، بلکہ ہم سب کا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اگر آج آپ کوئی غیر مسلمان کو جا کے یہ بات کہے کہ سب کا رب وہ ایک ہے جو زمین اور آسمان کو بنایا ہے، واللہ کوئی ایسا غیر مسلمان نہیں ہے جو اس بات کو انکار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا غیر مسلمان نہیں ہے جو اس بات کو انکار کرے گا کہ سب کا رب ایک ہے اور سب کا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب کو سامنے رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر واقعہ میں آگے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے، اور یہی سوال بتاتے ہیں آیت نمبر 56 میں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ہی جب تم علیحدہ ہوں گے ایک چال چلوں گا۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے شہر کو چھوڑ کر یا اپنے بتوں کو چھوڑ کر دور علیحدہ ہو جائیں گے، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کے طرف ہی لوٹے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو یہ بات پیش کرنا چاہتے تھے، یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ یقیناً جو بتوں کو تم عبادت کر رہے ہو وہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو، اور یقیناً اگر آپ میں سے کسی بھی غیر مسلمان جو بھی بت پرستی کرتا ہے اگر یہ سوال کرے کیا بتائے کہ یہ بت پرستی کیا تمہیں یہ جس کو تم خدا پکار رہے ہو کیا یہ پتھر تمہارے لیے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کوئی ایسا شخص نہیں رہے گا جو یہ کہے گا ہاں یہ فائدہ پہنچاتا ہے، مگر بالعکس ہر شخص کہے گا کہ نہیں یہ بت ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو ہم حقیقت کھول کر بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ اگر چاہے تو ہدایت دے، اگر نہیں چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا۔ پھر بتایا جاتا کہ جب سب نے ان بتوں کو تہس نہس دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھی یہ کس نے کیا، ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قوم کے لوگ بیٹھ کر کہنے لگے کہ جس نے بھی ان بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو چھوڑ دیا جو کہ سب سے بڑا بت پایا جاتا تھا وہاں پر، تو کہنے لگے کہ جس نے ہمارے خداؤں کو تہس نہس کیا وہ بڑا ہی ظالموں میں سے، لاؤ اس شخص کو اور سامنے رکھے اور دیکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے سب نے کہا اچھا اس مجموع میں لوگوں کے سامنے لائے تاکہ ہم اسے دیکھ لے۔ پھر کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا وہاں پر، اور سارے قوم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اور سارے قوم کے لوگ ایک طرف، اور ابراہیم علیہ السلام کو سوال کر رہے ہیں اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ اس
کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے. تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھو اگر یہ بول تو چلتے ہو. اللہ اکبر. کیا وہ بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام نے سامنے رکھی کہ بڑا بت رکھا ہوا ہے اور ان کے سارے چھوٹے بت کو توڑ دیا. جب کچھ نے سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم انہی بت کو پوچھو, تمہارے خدا کو ہی پوچھو کہ یہ خدا نے ان سارے بتوں کے ساتھ کیا کیا. تم انہیں سے ہی پوچھو کہ آخر کیا ہوا. تو سارے قوم کے لوگ یہ جان چکے تھے کہ یقیناً یہ بت تو ہمیں جواب نہیں دے سکتا, یہ بت تو ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ بت تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے چھوٹے خداؤں کو کی حفاظت کر لے. اللہ اکبر. کیا وہ بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے واضح کر دیا. کیا یہ ہمارے لیے مثال آسان نہیں ہے ایک غیر مسلمان کے سامنے پیش کرنا جو بت پرستی کرتا ہے کہ اس کو سمجھائے کہ اللہ کے سوائے کوئی رب نہیں ہے. یقیناً جو تم بت کی عبادت کرتے ہو وہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اے ایمان والو, میں اس واقعہ کے پر یہاں پر رکتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر وہ واقعہ لے کے آتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. مگر سب سے اہم اس واقعے سے جو ہمیں بات واضح ہوتی ہے کہ یقیناً جس طرح بتیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اس میں کوئی جان ہے نہ وہ حرکت کر سکتا ہے, اسی طرح آپ بتائیں کیا جس قبر پہ ہم جاتے ہیں قبرستان میں ہم جانتے ہیں کہ وہی شخص کو لٹایا جاتا ہے جس کی روح پرواز ہو جاتی ہے, جو حرکت نہیں کر سکتا, جو بات نہیں کر سکتا, وہ شخص کو اس قبر میں لٹایا جاتا. تو آپ کہیں کیا ان قبروں کے پاس جانے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیا؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کو ابراہیم علیہ السلام وہ رسول کو بھیجا کر جیسے بتوں کو واضح کر دیا, اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کرا کہ قبروں کو جانا یہ صحیح طور طریقہ نہیں ہے اور اسے شرک کہا جاتا ہے جسے بڑا گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دعوت دینے دعوت کا کام کرنے کی ہمیں توفیق و ہدایت عطا فرمائے. واقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب